السلام علیکم ناظرین، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اب پی ڈی ایم کی حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا دیگر مقتدر اداروں کی جانب سے مطلوبہ حمایت نہ ملنے کے بعد لانگ مارچ کو بزور طاقت روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں پہ پنجاب میں جہلم اور چناب کے پلوں کے پاس کنٹینرز پہنچانا اور روکنا شروع کر دیے گئے ہیں، اسی طرح اٹک پل کو بھی بند کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد میں ریڈ زون کو آلریڈی کنٹینرز لگا کر سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستوں کے اوپر بھی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کنٹینر لگانے کی پلاننگ کی گئی ہے، لیکن کیا یہ ساری پلاننگ جو ہے کہ وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسی صورت میں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا ہے، جو منگل 24 مئی کو اس درخواست کی سماعت کرے گا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری حق استعمال کر رہی ہے، ان کا لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنا پرامن ہوگا، جس میں فیملیز، بچے، بوڑھے، بزرگ اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں کہ وہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں حکومت کو احکامات جاری کیے جائیں کہ وہ نہ تو گرفتاریاں کرے اور نہ ہی مختلف شہروں کو کنٹینرز لگا کے بند کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون اپنا حتمی فیصلہ کرنے کے باوجود کہ ان کی فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی، حکومت میں رہنا ہے نہیں رہنا، وہ فیصلہ نواز شریف صاحب کی واضح ہدایات کے باوجود شہباز شریف صاحب اس فیصلے پر عمل نہیں کر پا رہے، اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کہ وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے اعصاب پر چاروں طرف سے سوار ہیں اور ان کو کوئی بھی فیصلہ نہیں لینے دے رہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت بھی نون لیگ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک استعفیٰ آلریڈی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کیا جا چکا ہے نون لیگ کے ممبرز کی طرف سے، اور اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ مزید ارکان جو ہے وہ بھی استعفے دے سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ، اور پھر تیسرا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، جس کے اوپر اس وقت جو ہے تمام کی تمام اتحادی جماعتوں کا انحصار ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا معاملات نپٹانے ہیں۔ آئی ایم ایف سے حتمی مذاکرات کے لیے مفتاح اسماعیل پیر کے روز دوحہ روانہ ہوئے ہیں، اور ان کی روانگی سے قبل جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1.5% اضافہ کیا ہے، اور اس طرح اب کوئی مجموعی طور پہ جو شرح سود ہے پاکستان میں وہ 14.25% تک پہنچ چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں توقع یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں تو مشکل فیصلے لیے جائیں، لیکن فوری طور کے اوپر حکومت نہ چھوڑی جائے جب تک کہ نیب قانون اور انتخابی اصلاحات یا انتخابی قانون میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں موجودہ جو حکومت ہے وہ کتنی دیر اور چل سکے گی، اور کتنے مشکل فیصلے لینے کے باوجود ان کے پاس کتنی سپیس ہے، کیا وہ 1.5 سال برقرار رکھ سکیں گے یا اس سے پہلے ختم ہوں گے؟ یہ وہ موضوعات ہیں جن کے پر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلا معاملہ آئی ایم ایف کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ کر گئے ہیں کہ 150 روپیہ تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پر لیٹر اضافہ بنتا ہے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ نیگوسیشن کر کے اس کو مرحلہ وار کریں، لیکن اگر مرحلہ وار بھی کیا گیا تو پھر بھی ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً 30 سے 50 روپے لیٹر جو ہے پرائسز انکریز، یہ بھی بہت بڑا بوجھ ہوگا، اور یہ بوجھ عوام پہ ڈالنے کے بعد یہ حکومت کتنا پولیٹیکلی سسٹین کر سکے گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، کیونکہ 25 کو عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں،
اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ ہیئرنگ کر رہی ہے، اور اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے، پچھلے دور حکومت میں دیکھا جائے یا اس سے پہلے بھی دیکھا جائے، تو عدالتوں نے جو سیاسی سرگرمی ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ گارنٹی ضرور لی سیاسی جماعتوں سے کہ وہ پرامن رہنے کی اور انتشار نہ پھیلانے کی ضمانت دیں، اور یہ سیاسی جلسے جلوس جو ہیں کہ وہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دور حکومت میں 2 دفعہ لانگ مارچ اسلام آباد لے کر آئے، پاکستان مسلم لیگ نون لانگ مارچ لے کر آئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی کنٹینر رکاوٹیں نہیں لگائیں، بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا اسلام آباد میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ کی اگرچہ واضح پالیسی اسٹیٹمنٹ یہی تھا کہ وہ صرف اتحادیوں کی مشاورت کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ابھی اتحادیوں کے ساتھ جو فائنل مذاکرات ہیں وہ ابھی ہونا باقی ہیں، لیکن مختلف شہروں میں کنٹینرز کا روکنا اور مختلف اہم مقامات، خیبر پختونخوا سے اٹک پل سے جو ہے کہ وہ ٹریفک داخل ہوتی ہے پنجاب کے اندر، تو اس کو کنٹینر وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں۔ اسی طرح جہلم اور چناب کے اوپر پل جو ہیں وہاں پر کنٹینر پہنچائے گئے ہیں تاکہ وسطی اور جنوبی پنجاب سے اس طرف جو ہے کہ قافلے نہ آ پائے۔ تو اگر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تو یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی ناکام ہو جائے گی، اور پھر اگر 1-2 لاکھ افراد اسلام آباد آ گئے اس لانگ مارچ کے ساتھ اور پھر پیچھے ان کے ساتھ اور شامل ہوتے گئے، تو پھر پولیٹیکلی اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھتا جائے گا اور ان کے لیے زیادہ سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نون لیگ کی مسلسل یہ آواز آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی، نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی، اور ان کا جو حلقہ احباب ہے ان کی جانب سے بھی، کہ ہمیں بوجھ اپنے سر نہیں لینا چاہیے اور فوراً اس حکومت سے نکل کر الیکشن میں جانا چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب ابھی فی الفور حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ نون لیگ کے اندر جو معاملات ہیں اس وقت، وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت لگتا ہے کہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی رائے اور ان کے فیصلوں کے اوپر زیادہ سٹینڈ لیتے ہیں، یا زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ ان کی اعصاب کے اوپر سوار رہتے ہیں اور ان کو کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں لینے دیتے۔ یہ بڑے اہم موقع ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب شہباز شریف صاحب کو اس طرف نہیں جانے دے رہے جس طرف نواز شریف صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اہم معاملہ قومی سلامتی کمیٹی اور عدلیہ کے اوپر جو معاملات موجودہ حکومت ڈال کے فیصلے لینا چاہتی تھی، اس کے اندر ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکا کیونکہ جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا تھا اس کے اوپر پہلے ہی قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران نے، جو ذمہ دار ممبران ہیں، انہوں نے، جو نان پولیٹیکل ذمہ داران ہیں، ممبران ہیں، انہوں نے اپنی رائے پہلے ہی دے دی تھی کہ سیاسی معاملات اور معاشی معاملات جو ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں، ریدر دین کہ یہ فیصلے جو ہے کہ عسکری قیادت سے لیے جائیں۔ اسی طرح عدلیہ بھی اپنی قانون اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے متحرک نظر آ رہی ہے۔ گورنر پنجاب کی بحالی کے حوالے سے اگین 24 مئی کو ہیئرنگ جو ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس لاہور ہائی کورٹ کے اندر حمزہ شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے کہ ان کا حلف جو ہے کوئی لیگل ہے، انتخاب ان کا لیگل ہے یا غیر لیگل ہے، اس کے اوپر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی سیٹ کر دیا منعرف ارکان کو، اور اب ان کو درخواست دی گئی ہے کہ جو 3 ریزرو سیٹیں خواتین کی اور 2 منارٹیز کی، ان کے اوپر جو ہے کہ مخصوص نشستوں پہ ان کے امیدواروں کو نوٹیفائی کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 27 مئی جمعے کے روز ایف آئی اے اور نیب کے کیسز کے حوالے سے جو ہے کہ وہ از خود نوٹس کی سماعت ہوگی۔ تو بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ اس حکومت سے ڈسٹنس کر رہی ہے، ان کو پولیٹیکلی اور اکنامک ڈیسیژنز لینے کے لیے سپیس دی جا رہی ہے کہ یہ خود فیصلے کریں، یہ ادارے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب کی رائے ایک ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں نہیں لینی چاہیے، لیکن اختلاف اس بات کا ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ فوراً الیکشن کی طرف چلا جائے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نیب قانون اور انتخابی اصلاحات کر کے جایا جائے، لیکن یہ فیصلہ لینے میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے کہ یہ تو 3 دن، 5 دن، 7 دن کے اندر جو ہے کہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے،
بل پیش کیا جا سکتا ہے، پاس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بل بھی پیش نہیں ہو رہے۔ زرداری صاحب دکھائی یہی دیتا ہے کہ وہ نون لیگ کو آخری وقت تک مشکل حالات سے کرائسس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو اس جو پولیٹیکلی جو سیاسی دلدل بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ مسلسل دھکیل رہے ہیں اس کو، اور نون لیگ اس طرف دھکیلی جا رہی ہے، اس کے اندر دھستی جا رہی ہے۔ اب یہ نون لیگ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اتحادیوں کے اس دباؤ میں رہ کر اپنی جماعت کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اپنا ووٹ بینک ہے، اس کو بھی لوز کرے گی، یا وہ اتحادیوں کے سے الگ ہو کر اپنی جو نواز شریف کی پالیسی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ووٹرز کو دوبارہ جو ہے کہ ایکٹیویٹ اور متحرک کر کے اور اس کو پنجاب کو گین کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ فیصلہ نون لیگ کو لینا ہوگا، جو ابھی تک نہیں لیا جا رہا۔